اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. جہاں کل بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. گھر کی بات ہو رہی ہے، وہ گھر جن میں یہ قندیل روشن ہے جس کی مثال اللہ نے دی ہے اپنے نور سے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہے. ایک مثال دی ہے نا اللہ نے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے یہ چیز. کہاں ہے یہ نشاندہی کی؟ اگر یہ بعد والی آیت میں نشاندہی نہ ہوتی تو پھر انسان پریشان ہوتا کہ یہ مثال کیا دی پروردگار نے کہ میرے نور کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی طاق ہو، اس طاق میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک قندیل میں ہو، وہ قندیل ایسی ہو جیسے کَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، ایک روشن چمکدار ستارہ ہو. ہے یہ ساری مثال دیکھیں. گھر کا بتائیے کہاں ملے گی؟ یعنی اگر اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو اس گھر میں جاؤ یا ان گھروں میں جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اسی لیے ہم دیکھیں نا ایک آیت کو نہیں لے رہے نا ہم، پہلی 34 35 36 سب آیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے نا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات نہیں ہو رہی، تسلسل ہے. تسلسل. پہلے اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا، پھر نور کی مثال دی، اور پھر اس کے بعد فرما رہا ہے کہاں ہے یہ چراغ کہاں ہے؟ فی بیوتن، یہ وہاں ہے یہ قندیل، وہاں ہے یہ چراغ، وہاں ہے یہ طاق، ان گھروں میں ہے. یعنی بتا دیا کہ وہ چراغ جو جس سے میں اپنے نور کی مثال دے رہا ہوں کہاں ہے؟ وہ بیوتن، ان جگہ ہے. اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلندی عطا کی جائے، ان کو رفعت، ان کی تعظیم کا اعتراف کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، ان کی تعظیم کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرو. اور ان گھروں کی پہچان کیا؟ یذکر اسمہ فیہا اسمہ، اور اللہ کا اسم اس میں، اللہ کے ذکر کو اس میں کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا ذکر اس میں، اللہ کی عبادت ان گھروں میں کی جائے، وہاں کی جائے. کیسے کی جائے؟ اب آگے اس کے بعد کہ جو آیت کا حصہ ہے اس میں اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی. یہ گھر کیسے ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی رہتی ہے. ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوگی. اشارہ دے دیا، بتا دیا. نام نہیں لیے، وہ ہم کئی بار پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ نام نہ لینے کے اسباب ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ملوکیت کے ہاتھوں میں، بنی امیہ بنی عباس کے ہاتھوں میں سب آنے تھے، کاروبار آنے تھے. اگر نام ہوتے تو کیا ہوتا؟ حدیثوں کی طرح آیات کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی نا. وہ ہمارے لوگ بھی اکثر سوال کرتے ہیں بھئی نام کیوں نہیں لیا؟ آئے ولایت ذکر ہوئی علی کا نام لے دیا ہوتا، آئے بلغ ذکر ہوئی علی کا نام لے دیا ہوتا، سورہ کوثر آئی فاطمہ کا نام ہوتا، آئے مباہلہ آئی پانچوں کے نام ہوتے. نہیں، یہ تو اور بھی حکمت ہوگی اللہ کی، اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت کیا ہے سامنے کی کہ اگر نام آ جاتے تو کیا ہوتا بھائی؟ حدیثوں کے ساتھ کیا ہوا؟ القابات لوٹے گئے کہ نہیں لوٹے گئے؟ لوٹے گئے نا. القابات لوٹے گئے، فضائل لوٹے گئے، صفات لوٹی گئیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ خزانہ اتنا ہے کہ یہ خالی نہیں ہوتا. دوسروں کو بیساکھیوں کی ضرورت، القابات کی ضرورت ہے نہیں. یہاں تو القابات خود ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، صفات دست بستہ کھڑی ہیں. وہاں ضرورت ہے قد بڑھانے کے لیے کہ کوئی قول چرا لو، کوئی لقب چرا لو، کوئی صفت چرا لو، تاکہ کچھ تو قد بڑھا نظر آئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے تو یہاں تو دیکھیے بات یہ کہ ہم ٹھیک ہے، ہم القابات لگاتے ہیں، سب کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے نام رکھ دیا نا علی تو بس علی.
صرف علی کہہ دیا تو کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف علی کہہ دینا کافی ہو جاتا تو کافی ہو، تو ہم اپنے ثواب کے لیے سب صفات اور القابات لگاتے ہیں نا، ورنہ وہاں تو ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ کیوں؟ القابات ان کے محتاج ہیں، یہ القابات کے محتاج نہیں ہیں۔ چلیے اور ایک آسان سے، تاکہ آپ کی فریکوینسی اور میری فریکوینسی مل جائے، ایسی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے ذوالفقار نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ احد میں۔ کس پر نازل ہوئی؟ مولا عارفان پہ۔ یہ کس کا کمال ہے؟ علی کا کمال ہے یا ذوالفقار کا کمال ہے؟ یہ سمجھانے ہے آپ کو، 2 منٹ میں سمجھا دیں گے کس کا کمال ہے۔ ذوالفقار کی بلندی ہے، عزت ہے، یا علی کی عزت؟ اب آپ کو بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ 8 تلواریں ٹوٹی تھی علی کی، کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، بس 1 منٹ میں بتا کے گزر جائیں گے۔ 8 تلواریں ٹوٹی تھی، کیوں ٹوٹی؟ جب جا کے ذوالفقار آئی، تو پہلے مرحلے میں ذوالفقار آ جاتی نا، آنا ہی تھا ذوالفقار کو تو پہلے مرحلے میں آ جاتی۔ یہ 8 تلواریں کیوں ٹوٹی؟ اتنے زخم کیوں لگے؟ 37 زخم علی کو تیروں تلواروں کے لگے، کیوں اتنا؟ نہیں، یہی تو مشیت بتانا چاہ رہی ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں ذوالفقار آتی تو ذوالفقار کا کمال ہوتا کہ بھئی ذوالفقار کی وجہ سے فتح ہوئی۔ 8 تلواریں ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار کے آنے نے بتایا کہ کمال ذوالفقار کا نہیں ہے، کمال ان بازوؤں کا ہے جن کے لیے ذوالفقار بنائی گئی تھی۔ یا یہ صرف ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی فریکوینسی ہماری فریکوینسی، مضمون یہ نہیں ہے، لیکن اس لیے قریب لائے آپ کو کہ القابات کے وہ محتاج نہیں۔ لہذا قرآن مجید نے صفات بیان کی کہ صفات، اہل نظر صفات پڑھتے چلے جائیں گے، شخصیتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اب آئے مباہلہ کے جواب میں کوئی ہے تو بھائی لے آئیے، سورہ کوثر کے جواب میں کوئی اور ہے تو لے آئیے، تفسیر بدل دیجئے، آپ کی مرضی، شخصیت نہیں لا سکتے کوئی شخصیت۔ اب آئے ولایت، آئے انما، اس کے بدلے میں لے آئیے کوئی شخصیت ہے تو شخصیت کوئی نہیں لا سکتے۔ معلوم ہے کہ اہل نظر جب تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، شخصیتیں خود بخود سامنے آتی چلی جائیں گے، قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا اور مسلمانوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کس نے کس گھر سے اسلام کو لیا ہے۔ اس لیے نشاندہی کی گئی نا کہ ادھر ادھر نہ جاؤ، اس گھر میں آؤ، تو ان گھر کا نشاندہی کر دی گئی۔ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں میں عبادت۔ یہ کس کتاب میں آ رہا ہے؟ جس کے لیے خود مولا عارفان فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ۔ اب قرآن کے فضائل سن لیجئے، ویسے تو بہت ہیں، ناج البلاغہ میں بھرے ہوئے ہیں قرآن کے فضائل، لیکن آج 2-3 صفت بیان کر دیں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ پہلے اہمیت واضح ہو جائے، پھر بتائیں کہ اہل بیت کی طرف کیسے اشارہ کیا، قرآن نے بھی اشارہ کیا بلکہ صراحتاً بتایا یہاں جاؤ، یہ ہے وہ گھر جہاں اللہ کا نور ملے گا، یہ ہے وہ دروازے جہاں اللہ کا نور ملے گا۔ اب معصوم فرماتے ہیں، مولا عارفان فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ۔ جان لو یہ قرآن وہ کتاب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے، یہ منزلت ہے۔ وَالنَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ کسی وجہ سے یہ پڑھ رہے ہیں 3 لائنیں، کیونکہ آگے جو پڑھنا ہے تو معلوم ہو جائے، توازن برقرار ہو جائے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، کبھی آپ کو غلط راستے پر وَالنَّاصِحُ الَّذِي، کبھی ادھر ادھر نہیں لے کے جائے گا، کبھی یوں سمجھیے کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یغش کا معنی کیا ہے؟ غشہ یغش سے دھوکہ نہیں دے گا۔ وَالنَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، یہ قرآن کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، یہ وہ ہدایت کرنے والا جو کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن پڑھ کے اتنے فرقے بنے کہ نہیں بنے؟ بن رہے ہیں نا۔ اب بتائیں گے کیوں؟ مولا فرمانے کے نہیں، قرآن کبھی گمراہ نہیں کرتا، تمہارے اندر کی گمراہی ہے۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس سے لینا ہے، قرآن سب ہدایت کر رہا ہے۔ یہ تمہاری اپنی کجروی ہے، اپنا ٹیڑھے راستے پر چلنے کا شوق ہے جو تمہیں ادھر ادھر گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا۔ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، یہ وہ گفتگو کرنے والا ہے جس میں کذب کا امکان نہیں، جس میں جھوٹ کا امکان نہیں، جس میں غلط بیانی کا امکان نہیں۔ یہ قرآن وہ ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں بتایا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، سب مل جائے گا۔ کون ملے گا قرآن میں؟ اب آئیے، اب اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مولا عارفان؟ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر۔
اچھا ایک گزارش کریں گے، دیکھیے مومن ماشاءاللہ وہ 10 منٹ کے بعد ہی آتے ہیں، اب آنا شروع ہو گئے، ذرا سا جوان تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، مجھے آسانی ہو جائے گی، جو بعد میں دروازے پر بیٹھے ہیں تو اس سے بچ جائیں گے، دروازے پہ راستہ رک رہا ہے، آگے آ جائیے، آگے جگہ ہے ماشاءاللہ، ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر۔ اب ماشاءاللہ جب یہ لوگ آگے کھسک آئے تو میں پیچھے والوں سے بھی گزارش ہوگی، اگر زحمت نہ ہو، آپ کی طبیعتوں میں گراں نہ گزرے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، اچھا لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جزاک اللہ۔ آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد۔ انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا سمتہم، دیکھو اہل بیت کی طرف، مولا فرماتے ہیں دیکھو اہل بیت کی طرف، آل رسول کی طرف دیکھو، اہل بیت نبی کی طرف دیکھو، انظروا اہل بیت النبی، اپنے رسول کی اطرت کو دیکھو، اپنے رسول کے اہل بیت کو دیکھو اور ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کیوں؟ اب دیکھیں قرآن کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اب اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اہل بیت رسول ہیں جو تمہیں کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں جانے دیں گے، کبھی تمہیں گمراہی کے راستے پر نہیں جانے دیں گے، ان کے ساتھ رہو گے، یہ تمہیں کبھی ہلاکت کے راستے پر نہیں جانے دیں گے، گمراہی سے بھی بچائیں گے، تمہیں ہلاکت سے بھی بچائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، کیونکہ ان کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اہل بیت کی طرف جاؤ، اطرت النبی بینکم اطرت النبی، تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول کی اطرت ہے، خاندان ہے، اور خاندان والے بہتر جانتے ہیں کون سی اطرت۔ کل ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے آپ کے سامنے، یعنی ایک واقعہ خمینی مشگن کے حوالے سے، آج ایک اور سنیے کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس گھر کا مقام کیا ہے۔ ایسے تو نہیں پنجے تن مشہور ہو گئے، چلیے پہلے پنجے تن کے بارے میں آپ کو بتا دیں، یہ پنجے تن کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ عالم اسلام میں ہے نا، کوئی مانے نہ مانے لیکن اکثریت تو مانتی ہے نا پنجے تن، یہ پنجے تن کہاں سے آ گئے؟ بھائی خالی ہم تو نہیں کہتے، ہمارے برادران بھی کہتے ہیں پنجے تن پاک، پنجے تن پاک، تو پنجے تن پاک کا کوئی تاریخی پس منظر ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہوا میں تھوڑی ہمارا عقیدہ قائم ہے، نہیں، پنجے تن پاک کا تاریخی پس منظر ہے، اور وہ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ہر جگہ جب آپ جائیں گے نا، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو نور فاطمہ نظر آئے گا۔ میں آپ کو آج اور ایک دو ہدیے دے کر جاؤں گا، کیونکہ میری بات ہو رہی ہے اس گھر پہ، اس گھر کے بارے میں جو نہیں تھے کل، 1 منٹ مجھے دے دیجئے تاکہ ان کے کانوں میں بتا دوں کہ، یعنی ان کے کانوں تک میری بات پہنچ جائے کہ کیوں کہا جاتا ہے علی کا گھر نہیں ہے کیا؟ وہ علی کا بھی گھر ہے، حسن کا بھی گھر ہے، حسین کا بھی گھر ہے، لیکن جب کہا رسول نے بیت فاطمہ کہا، لوگوں نے کہا تو بیت فاطمہ کہا، آج تک اس گھر کو بیت فاطمہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل آپ کو دینے جا رہے ہیں، کیوں بیت فاطمہ؟ فاطمہ کا گھر، فاطمہ کا گھر، باب فاطمہ بیت فاطمہ، باب فاطمہ بیت فاطمہ، حالانکہ رہتے تو سب ہے نا۔ اب آئیے کیا ہے یہ مسئلہ؟ اب یہ پنجے تن پاک کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ مباہلہ، جیسے غدیر میں سارا عالم اسلام گواہ تھا، مباہلے کا گواہ پورا مدینہ، بچے ہو یا بڑے، مرد ہو یا عورتیں، سب گواہ۔ کیوں؟ اس لیے سب گواہ بنے کہ جب آیت آئی تھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو سارا مدینہ تیار ہوا تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ آیت کہہ رہی ہے نا کہ ہم اپنے عورتوں کو لائیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، تو جمع ہے نا۔ تو پورا مدینہ جاگ بھی رہا تھا، بیدار بھی تھا، اور تیار بھی تھا میدان میں جانے کے لیے۔ کوئی اس لیے مباہلے کا، غدیر کا جیسے کوئی منکر نہیں ہے، مباہلے کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، کیونکہ گواہ ہے پورا شہر، گواہ ہے پورا مدینہ۔ کیوں؟ اس لیے میں نے دلیل دی نا، سب تیار تھے، صبح مرد تیار، خواتین تیار، اپنے بچوں کو بھی تیار کہ پوری قوم کو لے کر جائیں گے، اللہ کے رسول سب کو لے کر جائیں گے۔ لیکن صبح ہوا کیا؟ صبح سب نے دیکھا، اور شاید مشیت یہی چاہتی تھی، اللہ کے رسول بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ سب گواہ رہیں کہ مباہلے کا فاتح کون ہے۔ مباہلے کا فاتح کون ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات، علی کی ذات، وہ تو جنگوں کے فاتح ہیں نا۔
خیبر، بدر، احد، خیبر و خندق، ان سب کا فاتح علی۔ مباہلے کا فاتح کون ہے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ فاتح مباہلہ کی ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ ابھی دلیل دیتے ہیں آپ کو کہ فاطمہ ہے فاتح مباہلہ۔ کیوں؟ جب یہ مباہلہ ہوا، دن مقرر ہوا، مباہلہ پورا نہیں پڑھ رہے، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی عید مباہلہ گزری ہے چند روز پہلے، ہم تو ایک نتیجہ ہے جو نکال کے دینا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ یہی 5 ہستیاں گئی نا، مدینہ گواہ بنا، یہ 5 ہستیاں، اس لیے کہنا پڑا بیدم وارسی کو کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیونکہ سب نے دیکھا کہ اس آیت کے جواب میں یہ 5 تن گئے، 5 تن۔ جب سے یہ 5 تن کی اصطلاح عربی میں وہ خامس، خمسطو لخمسط نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، تو جب سے فارسی میں منتقل ہوئی تو پنجتن، اسی سے اردو میں آ گئی پنجتن۔ کیوں؟ یہ مباہلے کا پہلا معرکہ تھا کہ جو سر کیا جب پنجتن نے، تو پنجتن پاک کی اصطلاح کیوں؟ وہی مطہر والی بات آ گئی نا، طاہرین و مطہرین والی بات آ گئی۔ پنجتن پاک یعنی کوئی رچ ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو اب وہ ہمارے اہل سنت کے عالم نے، میں تو حوالہ دے دیتا ہوں جب کسی کو بات نقل کرتا ہوں تاکہ چوری کا الزام مجھ پہ نہ لگ جائے، تو مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ نے جب خود فیصلہ کر دیا کہ جو نجس ہوگا وہ اہل بیت سے دور رہے گا، وہ قریب ہی نہیں آئے گا، تو جو بھی آج اہل بیت سے دور نظر آ جائے سمجھ لو یہ رجس ہے، یہ نجاست ہے، یہ پلیدگی ہے جو اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ بھئی آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، ہم تو آج دیکھ دیکھ کر پہچان رہے ہیں لوگوں کو کہ کیسے دور بھاگ رہے ہیں اہل بیت سے، اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں بیٹھ کے، کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں۔ رنگ بدلتے دیکھا آپ نے گرگٹ کو؟ ٹی وی پہ ایک چینل پہ دیکھ لیجئے گا گرگٹ کیسے رنگ بدلتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر۔ جس نے گرگٹ کو رنگ بدلتے نہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا، اس زمانے میں آبادی کم تھی، جنگل زیادہ تھے نا، میدان تو گرگٹ نظر آتے تو رنگ بدلتے بھی دیکھتے تھے، بھول گئے تھے کیسے رنگ بدلتا ہے۔ آج دیکھا ایک چینل پہ رنگ کیسے بدلتا ہے، رنگ بدلتے نہیں دیکھا آپ نے گرگٹ کو؟ دیکھ لیجئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ 5 تن، اور کیا کہا تھا اس نے دیکھ کر؟ میں نے کہا نا پورا موبائلہ نہیں پڑھیں گے، وہ ظاہر ہے آپ ابھی سنتے رہے، ہمیں ایک نتیجہ نکال کے آپ کو دینا ہے، تاکہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ فاتح مباہلہ کون ہے؟ دختر رسول۔ فاتح مباہلہ کون ہے؟ ہمسر حیدر۔ فاتح مباہلہ کون ہے؟ مادر حسنین۔ فاتح مباہلہ وہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اتنا سا جملہ ہے اس کا، یہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ روز تو دیکھتا رہا، نہیں دیکھے روز؟ حضور کو روز دیکھا، علی کو روز دیکھا، حسنین کو روز دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا؟ مسجد نبی میں تو ساری باتیں ہو رہی تھی، آمنے سامنے تو ہو رہی تھی، پردے میں تھوڑی ہو رہی تھی، پردہ لگا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر بنی نجران بیٹھے ہوں، ادھر رسول بیٹھے ہوں، نہیں، سب آتے تھے، صحابہ بھی آتے، سب کو دیکھا تھا، سب کو دیکھا تھا۔ ایک ہی ہستی کا آج اضافہ ہوا ہے نا، ایک ہستی کا۔ اچھا اسے کب دیکھا؟ اس ہستی کو پھر بھی نہیں دیکھا۔ کہاں دیکھا اس ہستی کو؟ وہ تو ظاہری باطنی سب حجاب کے ساتھ ہے، ظاہری حجاب بھی ہے نا، درمیان میں ہے، رسالت، ولایت اور امامت کا حصار ہے چاروں طرف، ہے نا؟ اور باطنی حجاب جو اللہ نے رکھا ہے وہ باطنی حجاب بھی ہے، وہ نور کا حجاب ہے، سب ہے۔ تو کہاں دیکھا؟ پھر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں؟ بھائی چہرے تو روز دیکھتا تھا تو، اب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں؟ چہرہ نہیں کہا، چہرے جمع ہے، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ارے وہ چہرے تو روز دیکھتا تھا تو نہیں۔ اب آئیے آپ کو بتائیں کیا مسئلہ ہوا۔ جناب جبرائیل، روز کا آنا جانا ہے نہیں ہے اس گھر میں، ہے نا؟ ہمارے برادران کی ہاں روایات ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، محرم میں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امام حسن اور امام حسین کا جھولا جھولاتے تھے۔ یہ اس لیے وہیں کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ کسی کو پیٹ میں مروڑ نہ اٹھیں۔ کہتے تو شیعہ کہہ رہے، نہیں شیعہ نہیں کہتے،
شیعوں کے لیے ہر چیز واضح ہے، ہمیں تو معلوم ہے کون کون اس گھر کا دربان ہے، ہمیں تو معلوم ہے، لیکن آپ کے یہاں بھی یہ ہے جناب کہ جھولا جھولاتے تھے حسنین کا جناب جبرائیل آ کے، اور جناب رضوان کی روایت بھی آپ ہی کے یہاں ہے کہ رضوان جناح آئے تھے اور کیا بن کے آئے تھے؟ خیاط بن کے آئے تھے۔ کیا بن کے آئے تھے؟ خیاط تو سمجھتے ہیں بچے آج کے کہ نہیں، یہ اتنی اردو بھی گئی، فارغ ہو گئی اردو بالکل۔ مجھے تو اردو کی فکر لگی رہتی کہ اردو کہاں جا رہی ہے، کیونکہ قاف تو ختم ہو گیا ہمارے یہاں سے نا، ماشاءاللہ اہل زبان کا بھی قاف گیا، ان کے بچے بھی کائیں 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 کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی قاف جو ہے وہ کاف بن گیا۔ یہ خدا کے لیے سنبھالو، اپنے بچوں کو تو سنبھالو، معاشرے کو تو الزام نہ دو بھائی سب کے ساتھ مل کے زبان خراب، کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ہماری کیوں نہیں خراب ہو گئی؟ مارتے تھے تھپڑ ابا ایک، جب قاف کو کاف کہتے تھے ہم، کینچی کا پڑا ایک تھپڑ آ کے، قینچی قینچی۔ خدا کے لیے سنبھالو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ سب کچھ اسکول میں نہیں ملتا، اب میں اسکول کے ٹیچرز کا بھی حال جانتا ہوں، معاف کیجیے گا، وہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ ان کی کتنی اچھی اردو ہے۔ یہ تو ایک سازش پلاننگ ہو رہی ہے، آپ سے آپ کی زبان چھین لی جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور سارا لٹریچر کہاں ہے؟ عربی فارسی کے بعد سب سے بڑا لٹریچر دنیا میں اہل بیت کا، اسلام کا، اردو میں ہے۔ وہ ختم تو سب ختم ہو گیا نا۔ خدا کے لیے اس کی حفاظت کیجیے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، اب یہ سب تو میری مجلس میں چلا ہی کرتا ہے، یہ سب تو ہوتا ہے۔ جناب جبرائیل آتے تھے نا رضوان، خیاط، خیاط یعنی بھائی ٹیلر ماسٹر، اگر درزی اچھا نہیں لگتا تو خیاط اچھا لفظ ہے نا، خیاط کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، تو اردو کے اچھے لفظ یاد کر لی۔ مشکل والی باتیں میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آسان آسان لفظ، صحیح لفظ تو یاد کر لیجئے۔ تو خیاط بن کے آتے تھے، تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے نا، آتے تھے ملک۔ تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ جناب جبرائیل علیہ السلام پوچھیں یا ربی ومن تحت الکساء، پالنے والے یہ چادر میں کون ہے؟ اگر معلوم ہے تو تحصیل حاصل، ایک چیز معلوم ہے اور سوال کر رہے ہیں تو مشیت ٹوک دے گی نا کہ کیا سوال ہے بھائی آپ کا، یہ کون سا سوال ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کون سا گھر ہے؟ معلوم ہے گھر، لیکن مشیت بھی جانتی ہے کہ نہیں پہچان رہے، نہیں پہچان رہے۔ کیوں نہیں پہچان رہے؟ دیکھیے مباہلے سے ملا رہا ہوں آپ کی، اس لیے نہیں پہچان رہے کہ جب آتے تھے الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین۔ جب زہرا کی چادر تلے آئے تو نور اپنے کمال کو پہنچا، جب نور کمال کو پہنچا تو مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جبرائیل کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، گھر وہی، آنگن وہی، مگر یہ آج چادر میں نور کیسا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے۔ اس لیے مشیت نے ٹوکا نہیں، سوال کو رد نہیں کیا، جانتی ہے مشیت کے نہیں پہچانیں گے آج جبرائیل، جیسے ہی سوال کیا ویسے ہی جواب ملا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ یار بات واضح ہو گئی؟ نہیں، یہ بھی میرا نتیجہ نہیں ہے، یہ نتیجہ تک پہنچانے کے لیے آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ لگا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نور اپنے کمال کو پہنچا، نہیں پہچان سکا کوئی۔ اور زندگی رہی کل آپ کو بتاؤں گا خلقت نور فاطمہ ہے کیسے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کائنات کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی، یہ کیا ہے، یہ کون سا نور ہے، کیا ہے۔ اب آئیے، گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا گھر ہے جس کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے، جاؤ اس گھر کی طرف، جاؤ اس گھر کی طرف، دیکھو اس گھر کی عظمتیں رفتیں کیا ہیں، ورنہ اس گھر کے مقابلے میں کوئی گھر لاؤ، کوئی ایسا گھر لاؤ نا مدینے میں جو اس گھر کا مقابلہ کر لے۔ اس لیے مشیت بتا رہی ہے کہ یہ کون ہستیاں، یہ کون، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا حکم ہے ان کی عظمت کا اعتراف کرو، ان کی بلندی کا اعتراف کرو، ان کی تعظیم کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو۔ اب آئیے، مسئلہ یہاں تک حل ہو گیا۔ نور فاطمہ، فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کرایا؟ یاد رکھیے، ممکن ہے بعض لوگ شش و پنج میں پڑ جائیں اور نہ معلوم کیا کیا سوچنا شروع کر دیں، آپ کچھ بھی سوچو، آپ کی مرضی، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، کیوں فاطمہ سے تعارف؟ اس لیے کہ فاطمہ پنجتن کی معرف ہے،
معرف یعنی تعارف کرانے والی ہے. اگر فاطمہ کو ہٹا دو تعارف ناقص رہ جائے گا، اس لیے اللہ نے فاطمہ سے تعارف کرایا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ فاطمہ کا مقابل کوئی نہیں. کیوں؟ جب فاطمہ اہل بیت میں آ جائے تو غیروں کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. یا غیروں کا داخلہ بند. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ فاطمہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی غیر نہیں داخل ہو سکتا. اس لیے معرف ہے. معرف جس کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے گا. یہ اس کا بابا، یہ اس کا شوہر، یہ اس کے بیٹے. فاطمہ فاطمہ فاطمہ. آئیے وہاں کیا ہوا؟ قرآن نہیں پڑھا. بنی نجران کے لوگوں نے بھی کہاں پڑھا قرآن؟ یہ آیت نہیں پڑھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے قرآن کا وزن بتایا. یہ ہے قرآن کا وزن. پہاڑوں پر نازل کیا جاتا. اب پہاڑ کا نام تھوڑی لیا. اب آپ ایورسٹ تک چل جائیے، کوئی بھی پہاڑ ان پہ نازل کرتے ہی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے پہاڑ، برباد ہو جاتے پہاڑ. اس کو نہیں معلوم کہ قرآن کا وزن کیا ہے. معلوم ہے اسے کیا معلوم؟ لیکن جب اس نے اس انوار مقدسہ کو آتے دیکھا، سب نور ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، لیکن جب ان چاروں کے درمیان میں فاطمہ کا نور آ گیا، نور فاطمہ، نور اپنے کمال کو پہنچ گیا. وہ کتابوں کا عالم تھا، آسمانی کتب کا عالم تھا، عاقب سمجھدار تھا، وہ جانتا تھا، اس کے پاس شناخت تھی، معیار تھا. اس نے نور کو اپنے کمال کی حالت میں دیکھا تھا. بے ساختہ چلا اٹھا، نہیں مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، جزیہ دو، آگے بڑھ جاؤ. کیوں؟ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. سمجھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہاں قرآن کا وزن اللہ نے بتایا، یہاں نصارہ کی زبان پہ اہل بیت کا وزن جاری کر کے بتایا. اب حدیث کو کتنا ہی توڑنے مروڑنے کی کوشش کر لو، دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کون ہے؟ کچھ بھی لگا لو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یا کہاں سے لاؤ گے دلیل؟ کہاں سے لاؤ گے دلیل؟ ثقلین کا جواب، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لاؤ نا. اگر کچھ اور اہل بیت کی جگہ لگاتے ہو تو پھر وزن بھی کی دلیل بھی تو لاؤ کہ وزن کہاں ہے. وزن کہاں ہے؟ وزن کس طرف ہے؟ تو کچھ بھی کر لو، حقیقت خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. دو وزنی، دو گرا بھرا چیزیں چھوڑ کے جانا. کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیت. کیوں؟ قرآن کا ایک وزن، اہل بیت کا ایک وزن. اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اس بار کو. کیسے اٹھا سکتا تھا؟ اہل بیت کی جگہ کچھ بھی لگا کے دو. دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے اٹھائے گا کوئی وزن؟ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا تھا. بس جس کے لیے زحمت دی آپ کو، وہ نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں. اب سن لیجیے آخری بات. مباہلہ ہوا کب؟ نہیں بے شک نہیں ہوا، لیکن اعلان کب ہوا؟ بحث مباحثے کے بعد یا اس سے پہلے؟ گفتگو کے بعد ہوا نا. گفتگو ہو چکی، مکالمہ ہو چکا، بحث مباحثہ ہو چکا، جو بھی کہہ لیجئے، مناظرہ، مذاکرہ، مکالمہ جو تھا ہو گیا. اس کے بعد ہی تو حکم آیا. تو کتنے دن تک یہ بحث جاری رہی؟ کیا 1-2 گھنٹے کی بات تھی کہ پروردگار نے حکم دیا بس اب گفتگو بند؟ اتنی ہوئی ہوگی نا کہ اللہ کا حکم آیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. بس جب اب حجت آ گئی، فمن حاجک، آپ کے پاس بھی حجت آ گئی، ان کو بھی علم دے دیا گیا، پھر بھی نہیں مانتے تو کتنے دن بحث ہوئی ہوگی؟ 40 دن نہیں مانتے سرکار تو اتنے دن تو مان لو. کتنے دن، اتنے گھنٹوں بحث ہوئی کہ پروردگار کا حکم آ گیا بس گفتگو کا دروازہ بند. حبیب
آپ نے ساری حجتیں ساری دلیلیں دے دی، یہ نہیں مان رہے، نہیں مان رہے نا، یہ نہیں مان رہے، بس اب مباہلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مباہلہ. اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. وقت بچا رہے ہیں آپ کا کیونکہ سب کو زبانی سب کو آیت یاد ہے ماشاءاللہ. اب مباہلہ ہوگا، اب جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب آئیے گفتگو بان. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کون سی دلیل ایسی ہوگی جو نہیں دی ہوگی؟ کوئی عالم ہے اللہ کے رسول سے بڑا؟ نہیں. اعلم فی العالمین، اللہ کے بعد اس سے بڑا کوئی عالم؟ یاد رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا. علی سب کچھ ہے کائنات میں، سب کچھ، مگر محمد عربی کے بعد. صاف بتا رہا ہوں، کہنا نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا ہمیں، کیونکہ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے نا بازار میں، اور اسی پہ خوش ہوتے لوگ. ہاں یہ بات صحیح ہوئی، جتنا بھی آگے بڑھا اللہ سے بھی آگے بڑھا دو، معاذ اللہ معاذ اللہ، پھر تو ٹھیک ہے بات، پھر تو جنت ہوئی ورنہ نہیں ہوئی. نہیں، خدا کو مانو. کہاں لے جا رہے ہیں تم کو؟ کس طرف لے جایا جا رہا ہے تمہیں؟ اور دوڑے جا رہے ہو گمراہیوں کے پیچھے. نہیں، ایسا نہیں. حسین ترین کائنات کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، محمد اور پھر علی. اور جب کوئی شک میں ڈالے تمہیں تو کلمہ پڑھ لیا کرو، ہے نا. اور پھر وہ شک میں ڈالنے والے سے کہا کرو کہ اگر تجھ میں جرت ہے تو کلمہ بدل کے بتا. اتنی جو تو دلیلیں دے رہا ہے، اتنے جو ہوا میں تو باتیں کر رہا ہے، کلمہ بدل دے، ہے نا. ہمارا کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اللہ ہے، پھر محمد ہے، پھر، ہے نا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے بھائی. اس کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے نا. اطمینان رکھو، بچانے والا، حفاظت کرنے والا پردے غیب میں بیٹھا سب دیکھ رہا ہے. کون کون کیا شیطانیاں کر رہا ہے، کیا فتنے لے کر آ رہا ہے نئے سے نئے دین میں، وہ سب دیکھ رہا ہے. علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا، زہرا کا بیٹا، سب دیکھ رہا ہے. اس سے نہیں چھپا ہوا کوئی بھی. کتنے مکر کر لو، کتنی چالاکیاں کر لو، کتنے ہی اچھلتے پھرو، ڈالروں پہ اچھلو، پاؤنڈ پہ اچھلو، ریال پہ اچھلو، جتنا اچھلنا اچھل لو. ہم جیسے لوگوں کو کبھی پرواہ ہوئی نہیں. ہم تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اگر تمہارے پیچھے وہ شیطان ہے نا تو ہمارے پیچھے زمانے کا امام ہے. ہاں یقین ہے، یقین ہے، یقین ہے. اسی یقین پر تو آج تک چل رہے ہیں. بڑھاپا آ گیا نوجوانی سے، اسی یقین نے تو زندہ رکھا ہوا ہے اس زبان کو، اس آواز کو. پیچھے وہ ہے، اور یہ یقین ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تشیع کو. جتنی سازشیں کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا بگاڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کر لو، کچھ نہیں ہوتا. ایک جھٹکا، بس ایک جھٹکا آئے گا، سب سیدھا ہو جائے گا. سب سیدھا. جب وہ آنے والا آئے گا نا سب سیدھا ہو جائے گا. آنے والا ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد علی محمد واجل. آنے والا، آنے والا. کبھی کبھی زندگی کی دعا بھی مانگا کرو، وہ بھی ثواب ہے، جانتے ہو. زندگی کی دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے. کبھی کبھی مانگا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو، معبود اتنی زندگی دے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وقت کے یزیدوں کا انجام دیکھ سکے، اپنی آنکھوں کے سامنے بقی کو تعمیر ہوتے دیکھ سکے، اپنے ہاتھوں سے جنت البقی میں کوئی ایک اینٹ لگانے کے قابل ہو سکے، ہے نا. اس لیے کبھی کبھی دعا بھی مانگا کرو، معبود اتنی زندگی دے دے، مگر خلوص نیت سے. تو پھر یاد رکھو موت بھی آ گئی نا تو جب آنے والا آئے گا تو اٹھا لے گا تمہیں. آ جاؤ، آؤ میرے سچے ناصرو، آ جاؤ. جس زمانے میں بھی تم نے انتقال کیا آ جاؤ، میں ہوں، میں تمہیں لے کر آ رہا ہوں. تمہاری سچی نیتیں تھیں، آ جاؤ میرے ساتھ، آؤ. لیکن وہ بہرحال معرکہ ہے. تو آئیے بات کو ختم کریں. گفتگو ختم ہوئی. کون سی دلیل نہیں دی ہوگی اللہ کے رسول نے؟ میں نے کہا نا عالم فی العالمین، اللہ کے بعد اس سے بڑا کائنات میں کوئی عالم ہی نہیں ہے ہی نہیں کوئی اس سے بڑا عالم. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا مولا کیوں فرماتا کہ جو سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا، یہاں سیکھا وہاں سیکھا، مجھے کیا معلوم. لیکن علی فرماتے جو سیکھا. اور ایسے مجھے بھرایا ہے اللہ کے رسول نے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے. اب کسی کو مولا کے اس قول پہ شک ہو تو بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں، وہ خود ہی جواب دے گا.
قبر میں جا کے مولا کو کہ کیوں اس کے کلام پہ تو نے شک کیا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ بس ختم دروازہ، ہر دلیل دے دی، جو دلیلیں دے سکتا تھا اللہ کا رسول سب دلیلیں دی، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا، ایک بھی نہیں مانا، رسول کی دلیلیں نہیں مانی۔ اس سے ہمیں بھی تسلی ہوتی ہے جب کوئی ہماری دلیلیں باتیں نہیں مانتا، کہتا بھائی رسول کی نہیں مانی، ہماری کہاں سے مانے گا، ہماری کہاں سے مانے گا؟ یہ ایسے ہیں نا معاشرے میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا، کچھ بھی کہہ لیں آپ کہتا جی، ہم آخر میں کہتے ہیں اچھا جائیے جو کرنا ہے کر لیجیے، ہم نہیں مانتے، اب کیا کریں بھائی؟ کہہ دیتے ہیں، ہم سے کہہ دیتے ہیں یہ قبلہ جو مرضی آپ کہہ دیجیے ہم نہیں مانتے ہیں، کہتے بھائی اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، اب تو نہیں مانتا نہیں مان جا، ہے نا؟ ہے ایسے لوگ ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے صبح شام ضد پر آ جائیں تو، اور ہمارا مقابلہ تو اکثر ایسی ضدیوں سے ہوتا ہے کہ دلیل ولیل تو ہوتی نہیں، کہتے ہیں مولانا خاموش بس ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ارے بھائی تیرا عقیدہ ہے تو عقیدہ عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اصول دین سے اس کا تعلق ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے عقیدہ بنا لے کہ میرا عقیدہ ہے، دین کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بنتا ہے کیا؟ پارک میں بیٹھ کے بنتا ہے کیا؟ چوراہے پہ بیٹھ کے بنتا ہے کیا دین؟ دین تو اللہ کا ہے، تیری مرضی کیوں چلے گی؟ اس میں اللہ کی مرضی چلے گی، اس میں رسول کی مرضی چلے گی۔ چلیے آخری جملہ لے لیجیے بس، حبیب گفتگو کا دروازہ بند، آئیے اب مباحلے کی دعوت دیجیے، مباحلے کی دعوت دیجیے۔ مباحلے میں کوئی بحث ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی رسول نے کوئی دلیل رکھی؟ نہیں۔ کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں۔ جیت گئے نا، بغیر گفتگو کے جیت گئے۔ تو کیوں؟ یہی تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا رسول کے ساتھ کہ اے حبیب سب گفتگو بند، اب کوئی گفتگو نہ کیجیے، اب میں آپ کو وہ دلیل دینے جا رہا ہوں مباحلے میں کہ جب وہ دلیل آپ کے ساتھ ہوگی تو وہ صرف دلیل نہیں ہوگی، وہ حجت بالغہ ہوگی۔ تو مباحلے میں فاطمہ اللہ کی طرف سے وہ حجت بالغہ ہے کہ مباحلے میں آئی اور فتح ہو گئی رسول کو۔ اب میں وہ دلیل آپ کو دوں گا، تو فاطمہ اس دلیل کا نام ہے، اس حجت بالغہ کا نام ہے۔ یہ ہے وہ گھر جسے فاطمہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے اس گھر کے فضائل سے، پھر بھی تمہیں وہ گھر نظر نہیں آتا، ادھر ادھر دوڑ رہے ہو۔ اس گھر کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، قرآن نے اشارہ کیا، معصوم نے، یہ گھر فاطمہ کا گھر، فاطمہ کا گھر۔ یہیں سے بات کو کل شروع کریں گے، گھڑی ہمارے سامنے ہے، وقت ہو گیا، یہیں سے بات کو لے کر چلیں گے۔ بس حسد، جہالت، بغض، دشمنی، کینہ سب جمع ہو گیا نا۔ جن کو مارا، جن کو قتل کیا بدر میں، احد میں، وہ دشمنیاں جمع ہوئیں، کینے جمع ہوئے، حسد جمع ہوئی کہ یہ ساری فضیلتیں علی کو کیوں، یہ ساری فضیلتیں فاطمہ کے لیے کیوں جمع ہوئی حسد؟ بھئی آپ کو اختیار ہے، آپ جتنی چاہے بیٹیاں لے آئیے، ہم کیا کہہ سکتے؟ کسی کو روک تو نہیں سکتے، نہ لکھنے سے روک سکتے ہیں، نہ بولنے سے، جو مرضی کیجئے۔ بس ایک بات بتا دیجئے، رسول کی کس بیٹی کی اولاد رسول ہے آج تک؟ سب جانتے ہیں آپ، میرے حضور آپ سب جانتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ تجاہل عارفانہ ہے آپ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اولاد رسول نہیں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، قیامت تک اس کی اولاد رسول کہلائے گی۔ پھر آپ کو منصب سمجھ میں نہیں آتا فاطمہ کا، پھر بھی منصب سمجھ، خیر آج کیا سمجھ میں آئے گا؟ بے حرمتی کرنے والوں نے اس دروازے کی اس وقت بے حرمتی کی، اپنے خیال میں توہین کرنے والوں نے اس وقت توہین کی جب دختر رسول کے ہاتھ پر تعزیہ نہ مارا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور جو جانتے تھے، پہچانتے تھے، وہ پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ گئے اہل بیت کے حق کے لیے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، اپنی گردنیں کٹا دی، اپنا جان مال اولاد سب دے دیا، اور اس کے بدلے میں پہلا انعام انہیں کیا ملا؟
حسین نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. عزت 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 عزت. کوئی شہید ایسا نہیں جو آل فاطمہ کی راہ میں جس نے جان دی ہو اور فاطمہ نے اسے موت کے حوالے کر دیا ہو. نہیں، زندہ رکھا، ان کے ذکر کو زندہ رکھا. ہیں مگر کم ہیں، ایسے کم ہیں، بہت کم ہیں. شاید آٹے میں نمک سے بھی کم ہوں گے، مگر ہیں. دنیا خالی نہیں ایسے جانثاروں سے. کوفہ بدل گیا نا، پلٹ گیا، بیعت توڑ دی، عہد شکن ہو گئے، پیمان شکن ہو گئے. حسین کے سفیر کو، حسین کے نائب کو اکیلا کر دیا مسلم بن عقیل کو. کیسے ظالم لوگ تھے. خود ہی بلایا، خود ہی اپنا رہبر بنایا، خود ہی بیعت کی اور خود ہی بیعت توڑ دی. کسی نے لالچ میں، کسی نے خوف میں. کوئی ڈر گیا، کسی کو منصب مل گیا. جیسے آج ہوتا ہے کہ یا لالچ دو یا ڈراؤ. ڈر کے نکلتا ہے، ان کی بولی بولنے لگتا ہے. یا پھر کوئی منصب عہدہ دے دیا جاتا ہے، بھیک آگے ڈال دی جاتی ہے، لو ہماری حمایت کرو. سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اس کوفے میں بھی مجاہدین کی جو تعداد تھی وہ کوئی کم نہیں تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے پہنچایا. اور جب یہ کوفہ بدل رہا تھا نا، تو کچھ مجاہدین نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، پوشیدہ. ڈر کے نہیں، صرف اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو میں گرفتار ہو جاؤں اور جب حسین آئیں تو میں مدد کے لیے پہنچ نہ سکوں. یہ بہادروں کا خیال. اس لیے اپنے آپ کو روپوش رکھا کہ ایسا نہ ہو میں پکڑا جاؤں، گرفتار ہو جاؤں اور حسین آ جائیں کوفے اور میں مدد نہ کر سکوں حسین کی. اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے. تو ایسے بھی تھے نا وفادار حسین کے. انہی میں ایک کون ہے؟ حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر. اچھا، دو ہیں. ایک کا ذکر ہم نے عشر ثانی میں کبھی کیا تھا، جناب عبداللہ ابن یقطر. وہ بھی صحابی رسول ہیں، حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن پھر پڑھ دیں گے کبھی. بہت وہ بھی عظیم انسان ہے، اس کی شہادت بھی بڑی عجیب ہے، بڑا اس کے مارکے ہیں. پڑھ دیں گے کبھی، پہلے بھی پڑھا ہے کہیں. لیکن ابھی تو آج تو ہم 3 محرم کو یہاں حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتے ہیں. حسین کا حبیب، حسین کے بچپن کا دوست. دیکھیے عجیب بات نہیں ہے کہ خود حسین فرما رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں تو اپنی وعدہ گاہ کی طرف آ رہا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں. ایک حبیب کو نہیں لکھا، یاد رکھیے گا، کئی لوگوں کو. میں پڑھتا رہتا ہوں. یزید ابن بسیط انصاری بصرہ، اور وہ پہنچے تھے، وہ لڑے، کربلا میں شہید ہوئے. یزید ابن بسیط انصاری اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے ایک ساتھ 5 یا 7 افراد آئے تھے بصرے سے. وہ لڑے، وہ شہید ہوئے. لیکن حبیب کا مقام اس لیے اور ہے کہ یہ حسین کا حبیب ہے، حسین کے بچپن کا ساتھی ہے، حسین کے ساتھ کھیلتا تھا. یہ اس کا شرف ہے، اس لیے اس کا الگ مقام ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا. اور آپ نے دیکھا نا کہ تمام شہداء کی قبریں گنج شہیدہ میں ہیں نا. کربلا جو گئے ہیں، جو نہیں گئے، پروردگار سب کو لے کر جائے انشاءاللہ. دعا کیا کیجئے ایک دوسرے کے لیے. تو وہ گنج شہیدہ الگ ہے، ایک قبر الگ ہے نا حبیب ابن مظاہر کی، الگ مقام. یہ الگ قبر ہونا روضے میں، حرم میں جناب سید الشہداء کہ اس کی الگ قبر بتا رہی ہے کہ حبیب کا مقام سب سے الگ. کتنا عظیم ہوگا وہ شخص کہ سب گنج شہیدہ میں 2-3 قبریں الگ ہیں نا. ایک جناب عباس، ایک جناب حر کی قبر، کیونکہ وہ لے گئے تھے نا، ان کے قبیلے والے لے گئے تھے لاشے کو. ایک زری میں حسین کے 2 جگر کے ٹکڑے، علی اکبر، علی اصغر. اور ایک جب آپ سامنے سے جائیں گے تو بائیں طرف حبیب ابن مظاہر کی زری بنی ہوئی ہے نا جناب حبیب کی. چھپا لیا اپنے آپ کو کہ کوئی پہچانے نہیں کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، تاکہ جب میرا مولا آئے مدد کے لیے جاؤ. حسین نے جو خط لکھے، ایک خط لکھا کسے؟ حبیب کو، کوفے لکھا. حبیب فقیہ کوفہ لکھا. پہلے کیا لکھا؟ فقیہ کوفہ، حبیب ابن مظاہر کے نام، اپنے بچپن کے دوست، اپنے حبیب، اپنے دوست کے نام. حبیب، میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، کربلا تک پہنچ چکا ہوں، کوفہ دور ہے، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جاؤ. میں نے عرض کیا ابھی آپ سے
یہ وہ حسین ہے جو سب کو واپس بھیجا، جاؤ چلے جاؤ جس کو جانا ہے، لیکن بتا رہا ہے کہ وفادار کسے کہتے ہیں، جانثار کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، حسین کے اصحاب کس سطح کے لوگ ہیں۔ قاصد جو خط لے کر گیا، مشکل سے راستہ، کیونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہے، کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، راستے بند تھے، ناکہ بندی تھی، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، سخت پہرے تھے۔ پہنچ گیا قاصد راستہ بنا کے، چھپتا چھپاتا گھر پہنچا، معلوم ہوا بازار میں، بازار پہنچا، دیکھا دکان پہ خضاب لے رہے، قریب جا کر کان میں سرگوشی کی، حسین کا قاصد ہوں، تیرے نام خط لایا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گئے، کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے صافے میں چھپا ہوا خط نکالا، کہا یہ میرے مولا کا خط۔ خط پڑھا، شکنیں نمودار ہو گئیں، بل پڑ گئے پیشانی پہ، تفکر جس کا فکر میں چلا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ کہا اچھا پہنچ، میرے گھر پہنچ۔ الگ الگ دونوں گئے، مہمان خانے میں قاصد کو بٹھایا، زوجہ انتظار کر رہی ہے، حبیب آئیں گے، کھانا کھائیں گے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لیکن زوجہ نے پہلے سوال کیا، حبیب حسین کا قاصد آیا تھا، ملاقات ہو گئی؟ فرزند رسول کا قاصد آیا تھا، کہاں ملاقات ہو گئی؟ تو پھر کیا ہوا؟ جب بھی حسین کا پیغام آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج میں دیکھ رہی ہوں تو پریشان ہے، تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ۔ تو ابھی فرماتے ہاں مومنہ پریشانی کی بات ہے نا، پریشانی کی بات۔ یہ دیکھ حسین کا پیغام آیا ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، حبیب جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کو پہنچ جا۔ تو وہ مومنہ کہتی ہے پھر کیا ارادہ ہے تیرا، کیا فیصلہ ہے تیرا؟ کہتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ زینب کی کنیز، آل رسول کی کنیز، یہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، دیوار میں لگی ہوئی تلوار کے قبضے میں ہاتھ ڈالا اور اس کو بے نیام کیا، کہا حبیب تو بیٹھ کے سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے، میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں۔ حبیب تجھ سے یہ امید نہ تھی کہ حسین مدد کے لیے بلائے گا اور تو بہانے تراشے گا۔ حبیب نے چادر اس کے سر پہ ڈالی، کہا بیٹھ بیٹھ، میں دیکھ رہا تھا کہیں کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تیرا بھی ارادہ بدل تو نہیں گیا۔ سب نے بے وفائی کی تھی نا، کیسا ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ قاصد کو روانہ کیا خلعت دے کے، غلام سے منصوبے پر بات کی، فلاں مقام پہ نصف شب کے بعد مل جانا، میں آؤں گا، ہم دونوں ساتھ چلیں گے کربلا کے، ایک ساتھ جائیں۔ راستہ بنانے میں، میں نے کہا نا ناکہ بندی ہے، کرفیو کے حالات ہیں کوفے کے، راستہ بنانے میں دیر ہو گئی حبیب کو۔ جب وہاں پہنچا مقررہ مقام پر تو کیا دیکھا کہ اس کا گھوڑا پیر پٹک رہا ہے، جیسے بے چینی ہے نا، اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ حیران ہو گیا حبیب، کیا وقت آ گیا آل رسول پر، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر۔ سینے سے لگا کے دعا دی غلام کو، دیر ہو گئی راستہ بنانے میں، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں۔ رات بھر کا سفر، اب تو آپ کو بھی معلوم ہے کتنا سفر ہے، 70-80 کلومیٹر کا سفر ہے، مختلف مقام سے مختلف ہوگا، 5-10 کلومیٹر کم یا زیادہ، تو بہرحال رات بھر سفر کرتے تھے۔ اور حسین فجر کی نماز پڑھ کے مسند لگا دی گئی، خیموں کے باہر بیٹھے چاروں طرف اصحاب حسین، اور آپ کی نظریں ہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف، نگاہیں اس راستے۔ اچانک حسین کی تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے آقا کی تکبیر سنی، فوراً جواب دیا اللہ اکبر۔ اب جب سب کی نگاہیں حسین کی نگاہوں کے ساتھ وہاں گئیں، گرد و غبار اڑتا نظر آیا، سمجھ گئے کہ کوئی آ رہا ہے اور اپنا آ رہا ہے، حسین کی تکبیر بتا رہی۔ گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے، حسین نے اپنے انصار سے کہا جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا، استقبال کرو، حبیب کا استقبال کرو۔
حبیب کا نام سنا اور انصار حسینی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے۔ عباس نمایاں، علی اکبر بھی ساتھ ساتھ۔ جو ہی قریب ہوئے یہ دونوں متقابل ہوئے، حبیب نے پہچان لیا عباس کو، قمر بنی ہاشم ہے نا، فوراً پہچان لیا، اتر آئے گھوڑے سے، اتر آئے۔ جب قریب ہوئے تو دست بستاز کرتے ہیں کہ فرزند بوتراب، میرا یہ مقام نہیں کہ قمر بنی ہاشم میرے استقبال کو آئے۔ کیوں کہا قمر بنی ہاشم؟ حبیب ساتھ تھے نا صفین میں، جب علی نے لقب دیا تھا عباس کو، ہاذا قمر بنی ہاشم۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، یہ وہ لقب ہے جو صفین میں ملا تھا عباس کو، سب جانتے تھے کہ ہاشمیوں کا قمر ہے عباس۔ اے قمر بنی ہاشم، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے استقبال کو ہے؟ کہا نہیں، میرے مولا نے بھیجا ہے۔ سینے سے لگایا، آگے بڑھے، جو ہی خیمہ گاہ کے قریب ہوئے زانوں کے بل ہو گئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، حسین کے قدموں میں، حسین کے بارگاہ میں پہنچ کے قدموں میں سر رکھا، اور پہلا سوال یہ کیا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، مولا آپ کے ساتھ کتنا لشکر ہے، مقابل کا کتنا لشکر ہے، مخالفوں کا کتنا لشکر نہیں؟ اس سے کیا غرض حبیب کو کہ کدھر کتنا لشکر ہے؟ حبیب تو یہ جانتا ہے کہ مجھے تو دیر نہیں ہوئی آنے میں، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں۔ حسین نے تبسم فرمایا، اٹھایا، سینے سے لگا، نہیں حبیب صحیح وقت پہ آ گئے، بالکل صحیح وقت پہ پہنچے ہو۔ اب حبیب اٹھے، تمام انصار حسینی ایک ایک کر کے معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، تکبیر کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور جناب اتنے میں جناب فضہ پہنچتی ہیں، اے حبیب مبارک ہو تجھے۔ حیران ہوتے ہیں حبیب، اماں فضہ کس بات کی مبارک بات؟ ٹھیک ہے میں حسین کی خدمت میں آیا ہوں، میرے لیے مبارک موقع ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ فرماتی ہیں تجھے مبارک بات کیوں نہ دوں؟ میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ ہم آل رسول تیرا شکر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے اس وقت میں ہماری مدد کی۔ بس یہ سننا تھا، حبیب نے اپنا امامہ پھینک دیا، گریبان پھاڑ دیتا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا، کبھی منہ پیٹتا ہے، کبھی سر پیٹتا ہے، چلا چلا کر کہتا ہے بار الہ، آج کے دن کے لیے میں زندہ رہ گیا تھا، یہ دن مجھے دیکھنا تھا، یہ کیسا وقت ہے آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیج رہی ہیں۔ ختم نہیں کیا میں نے، ختم نہیں کیا، دو جملے اور سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا ناز ہے، زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے۔ زینب مطمئن ہے جس کے اتنے بھائی ہوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے قیدی بنا کے بازار میں پھرائے گا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد ثانیہ زہرا اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دے رہی تھی، مجھے یقین ہے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی زندگیاں پر نچھاور کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم